أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ مقدس ہستیاں ہیں. وہ مقدس ہستیاں ہے کہ جن کی محبت کو بھی اللہ نے پاکیزہ دلوں میں عطا کیا. اور ہر کوئی اہل بیت کے قریب نہیں آتا. اگر تم بلاؤ گے تب بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ جسے وہ بلاتے ہیں وہ آتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو نہیں مانتے اور ہم تو نہیں جاتے اور ہم تو نہیں کرتے، تو تعجب والی کوئی بات ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے نبی کے اہل بیت، ہم نے پلیدگی کو، ناپاکی کو، گندگی کو تم سے دور کر دیا ہے. جو گندگی ہوگی، جو ناپاکی ہوگی، وہ ان کے قریب نہیں آ سکتی، چاہے وہ خون کی ناپاکی ہو یا چاہے کسی اور قسم کی ناپاکی ہو. اللہ نے اہل بیت کو ان سے پاک کر دیا ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ماں نیک ہوگی اور جس کا باپ ایک ہوگا. اس کی وضاحت فضائل کی مجلسوں میں ہوں گی انشاءاللہ. اہل بیت علیہ السلام اور یہ کربلا کے وہ مقدس شہید جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ کربلا کے میدان میں. کربلا امام حسین علیہ السلام نے سجائی ہے، جہاں حضرت زینب بھی ہے، ام رباب بھی ہے، شہر بانو بھی ہے، جہاں ام کلثوم بھی ہے، جہاں چھوٹی بچی سکینہ بھی ہے، یہاں تک کہ حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کے آئے. جہاں بنو ہاشم اہل بیت رسول کے بچے، رسول کی گھرانہ ہے، پورا رسول کا پورا گھرانہ ہے کربلا کے اندر. علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ ہے. کربلا یہ مقدس سرزمین ہے. امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے اندر آئے ہیں، اپنے سالار عباس کو بلایا. عباس ہی وہی ہے، وہ ہے جب کوئی میدان جنگ پہ جاتا عباس اس کو تیار کرتے، اس کو ہدایات کرتے، نصیحتیں کرتے. عباس ہر شہید کو روانہ کرتے تھے. تیار حضرت جب سپہ سالار حسین نے، علمدار حسین نے، ابوالفضل العباس نے جب جنگ کی اجازت مانگی ہے نا، تو حسین نے فرمایا ہے عباس تو میرا سپہ سالار ہے، تو لشکر کا علمدار ہے، تجھے تو سب کو میدان میں روانہ کرنا ہے، تجھے پہلے اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ پہلے انصار گئے، اصحاب گئے ہیں. جب یہ شہید ہو گئے، پھر عباس حاضر خدمت ہوئے اور مولا حسین سے فرمایا کہ مولا
اب اجازت دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا عباس ابھی فوج کا ایک حصہ ختم ہوا ہے، ابھی ایک حصہ باقی ہے، ابھی تو بنو ہاشم باقی ہے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں قربانیاں پیش کرنی ہے، جنہیں میدان کربلا میں جانا ہے، جنہیں شہادتوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں، جنہیں شہادتوں کا دلہا بننا ہے، عباس تم نے تو انہیں تیار کرنا ہے۔ ان میں کئی بچے تو ایسے تھے کہ جنہوں نے کبھی نیزے بھی نہیں اٹھائے تھے، تلواریں نہیں اٹھائے، چھوٹے بچے تھے، جنگجو نہیں تھے، جنہوں نے زندگی میں کبھی جنگیں نہیں دیکھی تھی، کبھی میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، تلواریں نہیں اٹھائی تھی، نیزے نہیں اٹھائے تھے، بھالے جن کے ہاتھوں میں نہیں تھے، جو کہ تلواروں کے وزن بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، خرد جن کے سروں پہ نہیں آتا تھا، ذرے جس کے جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی، ایسے بچے بھی میدان کربلا میں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے جب ہاشمی جوان بھی شہید ہوتے گئے اور کئی اصحاب و انصار آپ کے شہید ہوئے، اہل بیت رسول شہید ہوئے، عباس خیموں کا محافظ پہرا دے رہا ہے، ہاتھ میں علم ہے، خیموں کے اندر سے عباس کو بلایا جاتا ہے، عباس ادھر آؤ، عباس خیمہ کے اندر جاتے ہیں، عباس سے کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے عباس حسین کو خیمے کے اندر بلا لاؤ۔ عباس جاتے ہیں، امام حسین کو سلام عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو پردہ داروں نے بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کی بہن زینب کھڑی ہے، آپ کی بہن زینب کھڑی ہے، حسین کی برابر کی شریک کربلا ہے، ہر غم میں حسین کی شریک رہی ہے۔ جعفر طیار جو جنگ معطا میں شہید ہوئے ہیں، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان سے جناب زینب کا نکاح ہوا تھا، اور ان سے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے اون تھے جن کی عمر 11 سال تھی، اور چھوٹے بیٹے محمد تھے جن کی عمر 9 سال کی تھی۔ جب مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام نے چلنے کا ارادہ فرمایا ہے، مدینہ چھوڑنے کا، حضرت زینب کو خبر ملی ہے، اور زینب مدینے میں جب بھی نماز پڑھتی تھی حسین کو دیکھ کے پڑھتی تھی۔ تو آپ گئی ہے، جب پتا چلا ہے امام حسین کے پاس آئی ہے، ساتھ میں چلنے کی ضد کرنے لگی، امام حسین نے فرمایا کہ زینب آپ ہماری بہن ضرور ہے، لیکن آپ کو عبداللہ سے اجازت لینی ہوگی کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہے۔ حضرت زینب گئی ہے عبداللہ کے پاس، اجازت طلب کی ہے، اور پہلے ہی عرض کر دیا کہ دیکھیے کہ آپ میرے شوہر ضرور ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں حسین کے ساتھ جاؤں گی، اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گی، پر اے عبداللہ میں حسین کے بنا رہ بھی نہیں سکتی، حسین کے بنا میں مر جاؤں گی۔ عبداللہ نے کہا زینب آپ میری بیوی ضرور ہے، مگر مجھے بھی آپ کے مرتبے کا خیال ہے، آپ کی عظمت کا پتہ ہے کہ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، آپ فاطمہ کی بیٹی ہے، اور جب آپ کا نکاح میرے ساتھ طے ہوا تھا تو علی نے شرط رکھی تھی، علی نے شرط رکھی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ جب میرا حسین کربلا کی طرف جا رہا ہوگا نا، اور اس کے ساتھ جب زینب جائے گی، انکار نہیں کرنا۔ یہ شرط پہلے ہی طے ہو گئی تھی، اجازت دے دی۔ حضرت حسین کے ساتھ میں پھر مدینہ سے نکلی ہے، مکہ آئی ہے، لیکن آپ کے دو شہزادے یہ اون اور محمد ساتھ نہیں گئے تھے، یہ بعد میں امام حسین سے آ کے ملے ہیں مکہ میں قافلے میں، یہ جناب عبداللہ کا خط لے کے آئے تھے کہ جب پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے خط لکھا تھا اور یہ بچوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ میں نے مکہ کے عامل سے امان لے رکھی ہے، بہت جلد پہنچنے والا ہوں۔ یہ دونوں شہزادے تب آئے،
امام حسین ماموں تھے، یہ بھانجے تھے، علی نانا لگتے تھے، فاطمہ الزہرا نانی تھی، جعفر طیار دادا تھے، یہ اس خاندان کے پلے بلے بچے تھے، حضرت زینب کے نور نظر تھے۔ تو خیمے میں ان کو بلایا گیا، امام حسین علیہ السلام سے حضرت زینب نے فرمایا کہ بھائی جان، اے میرے بھیا، میں جنگ کا نظارہ کر رہی ہوں، کئی لاشیں میدان کربلا میں آئے ہیں، کئی گوت کے پالے مارے گئے، اور دیکھیے کہ اللہ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے۔ پردیس میں ہے ہمارا، یہ دیس نہیں ہے، ہمارا ملک نہیں ہے، یہ عراق ہمارا وطن نہیں ہے، یہ کربلا ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارا وطن مدینہ ہے۔ پردیس میں ہوں، اور کاش مدینہ ہوتا تو آپ کا صدقہ اتارتی، میرے پاس آپ کا صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ایسے وقت میں آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں۔ آپ سخی ماں باپ کے بیٹے ہیں، سخی ابن سخی ہے، آپ کبھی سوالوں کو رد نہیں کرتے۔ میں کچھ آپ سے مانگنے کے لیے آئی ہوں، اور یہ امید لے کے آئی ہوں کہ آپ اس سوال کو رد نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، زینب، حسین خود غریب الدیار بھی ہے، حسین مشکلوں میں گرفتار ضرور ہے، لیکن اے زینب، حسین تمہارے سوال کو رد نہیں کر سکتا، تمہارے حکم کو نہیں ٹال سکتا، تمہاری بات کو نامنظور نہیں کر سکتا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو، کیا سوال لے کے آئی ہو؟ حضرت زینب نے اشارہ کیا تو دو بچے اپنی قد سے بڑی ہوئی تلواریں لے کے آئے۔ یہ حضرت زینب کے بیٹے تھے، اون اور محمد، یہ دونوں بیٹے آئے اور امام حسین کے قدموں میں گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور زینب کی طرف دیکھ کے فرمایا، بہن زینب، یہ کیا ہے؟ کہا، بھائی جان، آپ کا صدقہ اتارنا چاہتی، صدقے سے مشکلیں ٹل جاتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہے، اس وقت میں آپ کا صدقہ اتارنے کے لیے بہن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچے آپ پر قربان ہو جائے، یہ راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا، زینب، یہ میں اس کو منظور نہیں کر سکتا، اگر تمہیں زیادہ ہی خیال ہے تو میں ان بچوں کو قبول کر کے تم کو واپس کر دیتا ہوں۔ زینب، اس بھائی کی دعا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو، جوان ہو، میرے چاچا جعفر طیار کی نسل بڑھے، ابو طالب کی اولادیں بڑھے، ان کا خاندان چلے، انہیں تو ابھی جوان ہونا ہے، یہ معصوم بچے ہیں، میں انہیں درندوں میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ سیدہ زینب نے رو کے فرمایا، اپنے بھائی کے سینے پہ سر رکھا اور کہا کہ اے بھائی جان، میں کل قیامت کے دن فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ بچے جعفر طیار کے حضور میں کیسے جائیں گے؟ یہ اپنے دادا کو کیا کہیں گے؟ یہ اپنی نانی فاطمہ الزہرا کے سامنے کس طریقے سے حاضر ہوں گے؟ یہ دادا علی کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کہا کہ اور میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ جب مدینے سے چلے تھے، جب مدینے میں تھی، چھوٹی تھی میں بھی، تو فاطمہ الزہرا نے، اماں نے فرمایا تھا کہ زینب، تو میرے حسین کے ساتھ میں برابر کی شریک ہوگی، تو نے بھی وہی دودھ پیا ہے جو حسین نے پیا ہے، تو بھی اسی ماں باپ کی بیٹی ہے جس کا حسین بیٹا ہے۔ دیکھ، جب حسین پہ وہ وقت آئے گا، نہ اس وقت تیرا بابا علی ہوگا، نہ میں ہوں گی، نہ تیرا بھائی حسن ہوگا، بس تیرے پاس جو کچھ بھی ہو حسین پہ قربان کر دینا اور حسین کے ساتھ برابر کی شریک رہنا۔ امام حسین نے جب اسرار کو قبول نہ کیا تو فرمایا
کہ میں آپ کو اسی خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس خدا کی راہ میں آپ جہاد کر رہے ہیں، جس خدا کے دین کو بچانا ہے، اسی رسول کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں کہ جس کو آپ نے پہن رکھا ہے، ماں فاطمہ کا واسطہ اور علی شیر خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے آپ بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بڑی منت و سماجت کی۔ حسین علیہ السلام نے آپ کی اس درخواست کو قبول فرما لیا۔ دونوں بچے آئے تھے تلواریں لے کے، امام حسین کے قدموں میں گر گئے اور قدموں میں گر کے رونے کہنے لگے مامو جان دیکھیے ہم نے ان تلواروں کو ریت پہ رگڑ رگڑ کے خوب چمکایا ہے، آپ بالکل فکر نہ کرے، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم میدان میں جائیں گے پھر آپ ہمارا مقابلہ دیکھنا کہ ہم کس طریقے سے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے مامو جان کہ ہم بہادری کے کیسے جوہر دکھاتے ہیں۔ جب بچوں کی یہ مجاہدانہ گفتگو سنی، امام حسین علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا، اجازت دی۔ اب زینب نے دونوں بچوں کو خیموں میں لے کے آئی۔ خیموں میں لینے کے بعد میں اب پانی تھا نہیں، سوکھی زلفیں تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے بچوں کے زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، امامے پہنائے، سجایا اور کہا کہ میرے بچوں جاؤ میدان میں جاؤ، تمہاری عمر نہیں ہے، تمہیں درندوں میں بھیج رہی ہوں، لیکن تمہیں راہ خدا میں قربان ہونا ہے، مشیت الہی یہی ہے کہ تم میدان میں شہید ہو جاؤ۔ زینب بھی ماں تھی، بچے گود کے پالے تھے، اور پھر ہاتھ میں تلوار لی، لیکن زینب بھی علی کی بیٹی تھی، بہادر تھی، ہاتھ میں تلوار لی اور لہرا کے دکھایا اور کہا کہ میرے بچوں جب میدان میں جانا اس طریقے سے دشمنوں پہ وار کرنا، اور کہا ایک روایت میں کہا دیکھیے نقاب پہن کے جانا، تم نہ بتانا کہ تم کون ہو، تم نہ بتانا تم کون ہو۔ میر انیس ایک شعر کہتا ہے، بڑا شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کیوں کہو کہ تم لال ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ تم لال ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھے کہ تم نواسے علی کے ہو۔ تم اپنی زبان سے نہیں کہنا کہ تم کون ہو۔ یہ بچے تلواریں لیے سوار ہو گئے اور پھر میدان میں آئے۔ جب تھوڑے خیموں سے باہر نکلے ہیں یہ شہزادے تو جناب زینب دیکھ رہی تھی، ماں تھی، واپس بلایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، چوما، کہا کہ جاؤ میرے شہزادوں میدان میں جاؤ۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے ہیں، اور جب میدان میں آئے ہیں تو ان کا قد جو تھا، ہائٹ جو تھی اس سے بڑی تو ان کی تلواریں تھی۔ یہ لے کے میدان میں آئے ہیں دونوں بیٹے اون اور محمد، اور تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آؤ ہمارے مقابلے کے لیے آؤ۔ عمر ابن سعد نے کہا ویسے ان بے شرموں کو ایسے ہی شرم آنے منگتا تھا کہ بچوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بچوں پہ حملے نہیں کیے جاتے، بچوں سے جنگ نہیں کی جاتی، لیکن ان کی غیرت مر چکی تھی، ان کی انسانیت ختم ہو چکی تھی، ان کے سامنے صرف دنیا کی ہوس تھی، دنیا کی دولت تھی اور دنیا کا لالچ تھا۔ یہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن روح ایمان نکل چکا تھا، یہ قرآن تو پڑھ چکے تھے لیکن ان کے دل ہدایت سے خالی تھے، یہ کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن انہیں کلمہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں تھا، یہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان بھی رکھتے تھے لیکن ان کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں تھا، یہ درندہ صفت لوگ تھے۔ یہ بچے میدان میں آئے، شیمر نے آواز دی، عمر ابن سعد نے کہا کہ میں جان گیا ہوں تم کون ہو، اور خیمے کی طرف آواز لگائی اور کہا کہ حسین کیا تیرے خیمے میں اب جوان ختم ہو گئے ہیں جو تو ان بچوں کو میدان میں بھیج رہا ہے؟ امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ زینب بھی خیمے کی اور سے دیکھ رہی ہے۔ بچے کہتے ہیں اونا ہنجار تو ہمارا مقابلہ کر، ہم تجھے بتا دیں گے ہم کون ہیں۔
اس نے کہا شیمر نے کہ ہمارے طرف آ جاؤ، کیوں جان گوا رہے ہو؟ تو بڑے بیٹے اور نے جواب دیا، اے لعین، تو ہمیں آنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور تو ہمارے مقابلے کے لیے تجھے چیر کے رکھ دیں گے۔ ان لوگوں نے چند سپاہیوں کے دستے آگے بھیجے، دونوں بچوں نے تلواریں نکالی اور تلوار نکال کے جنگ کی کہ کیا لڑتے، چھوٹے شہزادے تھے، چھوٹے بچے تھے، جتنے مار سکتے تھے اتنے قتل کیے، اور پھر زخمی ہو گئے، اور پھر گرے میدان کربلا کے اندر۔ جب یہ شہزادے گرے ہیں، انہیں قتل کیا گیا، امام حسین میدان کے اندر آئے ہیں، دونوں بچوں کو اٹھایا، حضرت عباس بھی ساتھ میں تھے۔ عباس نے کہا مولا ایک بچے کو مجھے دے دے، ایک آپ اٹھائے ایک مجھے دے۔ حسین نے کہا نہیں، ایک ہاتھ سے ان کو اٹھایا، ایک ہاتھ سے محمد کو اٹھایا، اور اٹھا کے واپس خیموں کی طرف چلے۔ بیویوں نے دیکھا، زینب نے دیکھ لیا تھا، ادھر جب بھیجا تھا تو زینب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اے اللہ اس نذرانے کو قبول کر۔ جب حسین دونوں بچوں کی لاش لے کے آئے تو بیبیاں لپٹ کے رونے لگی، لیکن زینب وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ امام حسین نے دیکھا خیمے کے اندر تو زینب سجدہ شکر میں تھی، زینب اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے اللہ میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر۔ جب سجدہ ختم ہوا حسین نے فرمایا زینب بچوں کو لے کے آیا، لاشیں لا کے گنج شہداء میں رکھ دی تھی، لٹا دیا تھا بچوں کو، تمام بیویاں جمع تھی، حضرت زینب بھی وہاں آئی، دیکھا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ بڑے بیٹے اون میں کچھ رمق باقی تھی، زندگی باقی تھی، سانس چل رہی تھی، یہ شہزادہ آنکھ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا۔ دونوں بچوں کی لاشیں رکھی گئی تھی، لیکن اس کی سانس جو چل رہی تھی، اور جب زینب وہاں پہ آئی، انہوں نے اون کا جو ہے سر اپنی گود میں لیا، تو بڑے بیٹے اون نے جو ہے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھول کے بس اتنے جملے کہے، امی ہم نے وفا کا حق ادا کر دیا نا، اتنا کہا اور دم توڑا۔ خون میں لت پت لاشیں تھے۔ جناب زینب نے، امام حسین نے تو اب کچھ تسلی بھرے الفاظ بھی نہیں کہے، خیمے سے باہر نکل گئے۔ جب میدان میں بھیجا تھا تو زینب علی کی بیٹی تھی، لیکن جب دونوں بچوں کی لاشیں آئی ہے تو زینب تو صرف ماں تھی۔ دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹ گئی اور کہتے حضرت زینب بے ہوش ہو گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی کہ انہیں ان کے مامو جان کی سپرد کر دو۔ وہاں پہ تاریخ میں ایک جملے ملتے ہیں، حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ عبداللہ نے کہا تھا کہ جب امام حسین پہ یہ بچوں کو قربان کرنا تو اون کو میری طرف سے قربان کرنا، محمد کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ یہ وہ بہادر مائیں ہے جن کی وجہ سے آج اسلام ہے، جن کی وجہ سے آج دین ہے۔ یہ جو مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ علی کے بچوں کی مہربانی ہے۔ اگر اس دربار سے دور ہو جاؤ گے، اس در سے دور ہو جاؤ گے، اس گھر سے دور ہو جاؤ گے، کل قیامت کے دن بہت برے حال ہو، سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خانہ خدا میں بھی ہو، حرم کے اندر ہو، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھ رہا ہو اور سجدے میں ہو، اس حالت میں اسے موت آئے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے برابر بھی بغض ہوگا، اللہ اٹھا کے سیدھا جہنم میں ڈالے گا۔
اہل بیت رسول کی مقام کو سمجھو، ان کی فضیلتوں کو سمجھو۔ انشاءاللہ تعالی کل کی جو مجلس ہوں گی وہ حضرت علی اصغر پہ ہوں گی، آپ کی شہادت بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔